السلام علیکم دوستو، 2008 میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس آیا جس سے دنیا کی اکانومی برسٹ ہو گئی، جس کے بعد بینک آف انگلینڈ نے ایک پیپر شائع کیا، منی کریشن ان دا ماڈرن اکانومی، جس میں اس نے یہ بتایا کہ دنیا کی جو میجورٹی آف دی منی از کریٹڈ بائی کمرشل بینکس ہی میجورٹی آف منی کریٹ کرتی ہیں۔ اور کچھ عرصے بعد یونیورسٹی آف زیورچ نے یہ اسٹڈی کی یہ جاننے کے لیے کہ لوگوں کے اندر فائنینشیل نالج کتنی ہے۔ اسٹڈی کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ 13% لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیسہ کمرشل بینکس کریٹ کرتی ہیں، اور 73% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اسٹیٹس اور گورنمنٹس کریٹ کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جب یو کے پارلیمنٹ کے ممبرز کے اوپر یہ اسٹڈی کی گئی کہ 15% لوگ جانتے تھے کہ کمرشل بینک پیسہ کریٹ کرتی ہے، باقی لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ گورنمنٹس اور اسٹیٹس جو ریاست ہوتی ہے وہ پیسہ کریٹ کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت لوگ جانتے ہی نہیں کہ دنیا کے اندر پیسے کے کریٹ ہونے کا سورس کیا ہے۔ تو آج میں اس پر بات کروں گا کہ پیسہ ہے کیا چیز اور کیسے کریٹ ہوتا ہے اور کس سورس سے کریٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے مجھے ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ ہسٹری میں جانے سے پہلے میں دوستو آپ کو گزارش کر دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اس سے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بہت ریسرچ اور محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ تک اتھینٹک نالج اور انفارمیشن پہنچ سکے۔ تو اب چلتے ہیں ہم 17,000 سال پرانی ہسٹری میں۔ میزوپوٹامیا ایک ٹرائب قبیلہ تھا آج کے دور کے اندر عراق، جہاں پر یہ بارٹر سسٹم فالو کیا جاتا تھا۔ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت کی چیز میں آپ کو دوں گا اور میری ضرورت کی چیز آپ مجھے دے دیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ویپن ہے، آپ کو ضرورت ہے، اور آپ کے پاس کوئی اینیمل جانور ہے، میری ضرورت میں آپ مجھے دے دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو ویپن دے دوں گا۔ اس طرح سے تبادلہ کر کے گزر سفر کیا جاتا تھا، جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر تھوڑی سی پرابلم ہوئی کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس چیز کی کتنی قیمت ہے، کون سی چیز زیادہ قیمت والی اور کس چیز کی کم قیمت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پرابلم آنے لگی کہ اگر کس کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ خراب ہو جائے، ایکسپائر ہو جاتی۔ مثال کے طور پر اگر میں ٹومیٹوز اگاتا ہوں وہ تو خراب ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں کچھ عرصے کے بعد، اس لیے یہ پرابلم آنے لگی۔ تو جب پرابلم ہوتی ہے، نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، جب پرابلم آئی انسانیت کو، ہیومنٹی کو، انہوں نے نیو چیزیں انوینٹ کرنا شروع کر دی۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے پہلے کیا کہ جو بگ اسٹون، قیمتی اسٹون ایک تبادلے کے طور پر ان کو دیتے تھے، پھر کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے تھے۔ اس کے بعد چلتے 600 BC کے اندر جا کر کے پہلا کوئن سکہ ایجاد ہوا، جسے کہا جاتا ہے لیڈین اسٹیٹر۔ اس کے اوپر کس بادشاہ کا نام ہوتا تھا یا مہر ہوتی تھی، جس کی گارنٹی کے طور پر وہ استعمال کیے جاتے تھے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر۔ لیکن اس کے اندر بھی چلتے پرابلم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت ویٹ ہوتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے اس کو مشکل ہوتا تھا، اس کو کاؤنٹ کرنے میں مشکل ہوتی تھی، اس کو لٹیرے لوٹ جاتے تھے اگر کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتے تھے، تو اس کے لیے پرابلم ہونا شروع ہو گئی۔ تو بالآخر لوگوں نے چلتے آ کر کے 1279 کے اندر ٹینگ ڈائنیسٹی کے دوران چائنا کے اندر پیپر منی ایجاد ہوئی۔ پیپر منی بادشاہ وہ اپنی گارنٹی کے طور پر وہ پیپر شائع کر کے ایشو کرتا تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے پاس جو سونا ہوتا تھا، گولڈ یا کچھ بھی، وہ جا کر کے ادھر رکھتے تھے اور پیپر، اس گارنٹیڈ پیپر جو گورنمنٹ یا اس دور کی امپائر شائع کرتی تھی ان کو دے دیتی تھی۔ لیکن اس سے کیا ہوا کہ مینیپولیشن شروع ہونا ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں نے جھوٹے فیک پیپر منی کریٹ کرنا شروع کر دی۔ اور میں یہاں پہ بتا دوں آپ کو کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے بینک ایجاد بھی وہیں سے جب سے پیپر منی ایجاد ہوئی، کیونکہ بینک کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ جا کر کے یہاں کوئی آپ ویلتھ آپ رکھتے ہیں تو وہ جا کر کے آپ کہیں سیو کر دیں، محفوظ رکھنے کے لیے کہیں جا کر کے رکھ دیں۔ تو لوگوں نے سونا رکھ کر کے پیپر اٹھایا، جو پیپر گارنٹی کے طور پر ان کو دیا جاتا تھا، کیونکہ پیپر کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ ہلکا ہوتا تھا، یہ گننے میں آسان ہوتا تھا، اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جانے میں بھی ایزیلی اس کو لے جا سکتے تھے۔ تو لیکن اس سے مینیپولیشن ہونا شروع ہو گئی،
جس وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا پیپر کے اوپر۔ پھر لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی اس رواجی طور پر جو سونا یا سکے رکھتے تھے، سونے ان رواجی سکوں کو اپنے پاس واپس لینا شروع کر دیا اور اپنے گھروں کے اندر ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ ان کو اس طرح کے پیپرز کے اوپر کوئی بلیف نہیں ہوتا تھا۔ بلاخر آگے چل کر کے 1816 کے اندر برٹین نے ایک قانون پاس کیا اور گارنٹی دی کہ ہم سونے کے برابر ہی پیپرز پرنٹ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، جس سے نہ انفلیشن ہوگی نہ فیک منی کریٹ ہوگی۔ اور چلتے چلتے 90s کے اندر تقریباً امریکہ نے بھی یہ قانون پاس کر دیا کہ ہم بھی گولڈ کے ایکولی ہم پیپر منی پرنٹ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا ہونا ممکن نہیں۔ اس کے باوجود بھی 1930s کے اندر گریٹ ڈپریشن آیا، اس کی وجہ زیادہ پرنٹ ہونے لگا پیسہ، جس سبب کی گریٹ ڈپریشن، اکنامک کرائسس آیا۔ اس کو کہا جاتا ہے فیٹ منی۔ ایک ہوتی ہے کموڈیٹی منی، ایک ہوتی ہے فیٹ۔ ان کے اندر فرق کتنا ہے کہ کموڈیٹی ایسی پیسہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے ساتھ ایکسچینج اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور بذات خود اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ویپن ہے، آپ اس کو کسی کو دے کر کے اپنی ضرورت کی چیز، کوئی جانور لے سکتے ہیں، کوئی کپڑا لے سکتے ہیں اور خود بذات خود اس ویپن کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس گولڈ ہے، آپ اس کو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیولری کے طور پر آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن فیٹ منی، اس سے کہا جاتا ہے کموڈیٹی منی، جس کو آپ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو بذات خود اس چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت۔ اور فیٹ منی وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو صرف میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، پیپر منی، اور کچھ اپنی ضرورت کی چیز لے لی، لیکن اس کو یو کین ناٹ یوز اٹ سیلف، اٹ کین ناٹ بی یوزڈ اٹ سیلف، وہ بذات خود استعمال نہیں ہو سکتی، اسے فیٹ منی، بیکاز اٹ از ناٹ بیکڈ بائی اینی فزیکل کموڈیٹی، یہ فیٹ۔ اور پرابلم بھی تبھی اسٹارٹ ہوئی جب سے یہ فیٹ منی ایجاد ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو پرابلم ہونا شروع ہو گئی جب 1980s کے اندر ڈیجیٹل منی ایجاد ہوئی۔ اس دور میں یہ تو اتنی ایڈوانس نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایڈوانس ہونے لگی ڈیجیٹل منی، یعنی کہ اگر آپ ڈیجیٹل منی اس طرح سے کہ آپ کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ صرف نمبرز اور ڈیجٹس کی شکل میں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ $40 ٹریلین ویزیبل منی ہے اور $1,300 دنیا کے اندر نان ویزیبل منی ہے۔ یعنی کہ ویزیبل منی پیپر کی شکل میں ویزیبل منی تو ہے، لیکن اس کے علاوہ $1,300 ٹریلین نان ویزیبل، وہ صرف نمبرز اور ڈیجٹس کی شکل میں لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں سیو ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کو ببل منی کہا جاتا ہے۔ اس کو بیلون جس طرح سے ہوا سے بھرا جائے وہ بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہ پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ پیسہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، جسٹ ڈیجٹس اور نمبرز کی شکل میں ہے۔ 97% دنیا کی جو دولت ہے وہ ڈیجٹس کے اور نمبرز کے شکل میں ہے اور 3% جسٹ پیپر کی شکل میں ہے۔ یہ ممکن ہوتا ہے بینکس کے تھرو۔ بینکس کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے فریکشنل ریزرو سسٹم۔ فریکشنل ریزرو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں، یوول نوآ ہیراری بیسٹ ایگزامپل دیتے ہیں کہ فریکشنل ریزرو سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کانٹریکٹر ہے، کانٹریکٹ لیتا ہے، اس کے پاس 1 ملین ہے، 1 ملین مینس 10 لاکھ ہے، وہ بینک میں جمع کرتا ہے، اور میرے جیسا بندہ بینک کے پاس لون لینے کے لیے جاتا ہے، بینک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت لون پاس ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ میں اس لیے وہ لون لینا چاہ رہا ہوں کہ میں بیکری لگانا چاہتا ہوں اور اس بیکری کا کانٹریکٹ میں جا کر کے اسی کانٹریکٹر کو دوں گا اور اس کو 1 ملین بھی دوں گا کہ مجھے بیکری لگا کر دے۔ وہ کانٹریکٹر 1 ملین گھر پہ تو نہیں رکھے گا،
वो अगेन जा कर के बैंक में अंदर जमा करवा देगा। बैंक के पास अब 10 लाख है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर के बैंक अकाउंट में 20 लाख हो गए। कैसे? कुछ अर्सा गुजरता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर राब्ता करता है मुझसे, कहता है कि मुझे और 10 लाख चाहिए, मेरे पास नहीं है, मैं जाऊंगा बैंक के पास लोन लेने। लोन मुझे अगेन टर्म्स कंडीशन के तहत लोन पास कर देती है, 10 लाख देती है, वही जो उस कॉन्ट्रैक्टर ने रखा था बैंक में। मैं अगेन जा कर के वो कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? घर पे तो नहीं रखेगा, वो अपने अकाउंट बैंक में तो जाके जमा करवाएगा। बैंक में उसने तीसरे भी 10 लाख जा कर के रख दिए। अब उसके बैंक अकाउंट में 30 लाख है, लेकिन बैंक के अंदर 10 लाख है। उसके बैंक अकाउंट में 20 लाख इजाफी कहाँ से आ गए? किससे आ गए? ये कैसे क्रिएट हो गए? ये लोन देने के सबब। इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। बैंक्स पैसे को रखती नहीं, उसको सर्कुलेट करती हैं। जो भी पैसा आप बैंक में जा करके जमा करते हैं, वो बैंक उसको लोगों को लोन देती है, जिससे पैसा सर्कुलेट, और जितना पैसा सर्कुलेट होता है उतना पैसा क्रिएट होता है, बढ़ता जाता है। इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, जिस तहत ये बैंक पैसे को क्रिएट कर रहे हैं। 2009 के अंदर एक नई करेंसी ईजाद हुई जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जिसमें बिटकॉइन हो गया, लिब्रा हो गया, इथेरियम हो गया। लेकिन ये इलीगल है, क्योंकि इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू नहीं करती, जैसा कि कोई बैंक या स्टेट वगैरह, जिस वजह से लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं है, लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। मतलब दुनिया के अंदर पैसा मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करता रहा। शुरू में बार्टर सिस्टम था, एक दूसरे के साथ ज़रूरत की चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी। उसके बाद सिक्का ईजाद हुआ, और उसके बाद पेपर मनी ईजाद हुई, डिजिटल मनी आ गई। ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नंबर्स और डिजिट्स एक दूसरे के अकाउंट के अंदर, और आगे जाकर के कोई पता नहीं कि कौन सी फॉर्म क्या शक्ल होगी पैसे की। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मनी एक इल्यूजन है, एक ख्याल है। मनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, न पहले दौर में था, न अब आगे आने वाले में दौर में होगा। मनी इस चीज़ का नाम है, जब भी हम कोई भी चीज़ किसी के भी साथ किस तरह की भी हो, हम अगर एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका तबादला एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ज़रूरत के तहत, तो उसको हम मनी कह सकते हैं। और इसी वजह से जितनी हम तबादला और एक्सचेंज करते रहेंगे उतनी मनी क्रिएट होती जाएगी। जिस तरह से बैंक्स हैं, जो पेपर मनी उसको मिलती है वो इसको सर्कुलेट करती रहती है, उसको जो भी कोई सेव करता है फिर उसको पैसे को लोन दे देती है, जिससे और पैसा क्रिएट होता जाता है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो जैसे ही हम किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करते हैं, उसका एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं जिन चीज़ों को, तो इससे पैसा क्रिएट होता जाता है। मतलब ये एक पैसे का कॉन्सेप्ट यही है कि हम कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ किसी के साथ अगर एक्सचेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं ज़रूरत के तहत, तो उसको हम पैसा मनी कह सकते हैं।